برلن سے مطیع اللہ کی خبر شامل کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی تسلط کو 70 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود گزشتہ سال ہونے والے قبضے اور 365 ایام سے کرفیو جیسی کیفیت میں مبتلا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جرمنی میں تعینات پاکستانی سفیر اور کمیونٹی کی جانب سے ویڈیو پیغامات اور یوم استحصال منانے کے اعلان کے ساتھ ہی جرمنی کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 اگست کو 1 سال مکمل ہو جائے گا جو ظلم ہندوستان نے اب شروع کیا ہوا ہے نہتے کشمیریوں کے خلاف۔ یہ ظلم تو 70 سال سے 7 دہائیوں سے جاری ہے۔ پچھلے سال انہوں نے ایک یونیک ایکشن کیا جو کہ غیر قانونی اللیگل ہے، یونیلیٹرل ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ جموں کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کی 2 اسٹیٹ نہ دی جائے، ایک اسٹیٹ ایک یونین ٹیریٹری، جو کہ قانون اس کی بالکل نہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز اجازت دیتے ہیں، نہ پاکستان اس پہ راضی ہے، نہ کشمیری اس پہ راضی ہیں۔ تو ہم اس کو اٹرلی کنڈیم کرتے ہیں۔ 1 سال سے ریپیٹڈ آپ نے دیکھا ہے وزیر خارجہ نے خطوط لکھے ہیں، یو این میں پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی، یو این جنرل اسمبلی میں جا کر کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ آج دنیا کے ان جابر حکمرانوں اور بھارت کے وقت کے فرعون مودی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے ظلم اور ان کی زیادتیوں کا یوم حساب آنے والا ہے۔ 5 اگست کو کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 1 سال ہونے جا رہا ہے۔ اس 1 سال میں انڈین آرمی نے جو کشمیریوں پہ ظلم اور زیادتی کیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جیل بنا ہوا ہے۔ اس میں ہاسپٹل، اسکول، کالج، کاروبار بند ہیں، اور انڈیا اپنی آرمی کے ذریعے سے کوئی بھی ایسا راستہ نہیں دے رہا جس سے کشمیریوں کی امداد کی جائے، ان کی خوراک کو مہیا کیا جائے۔ میں شہزاد ظفر علوی ہمبرگ سے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے اپنے کشمیری بھائیوں کو آج کے دن میں ان کے برابر شانہ بشانہ ان مختصر الفاظوں میں یہ بیان کروں گا کہ ہم ان کشمیر بھائیوں کے شانہ بشانہ یورپ میں رہتے ہوئے بھی ہر دکھ، ہر تکلیف اور ان پہ جو انڈیا کے ڈھائے ہوئے ظلم، ان کی جو غیر قانونی حرکتیں ہیں، ان پر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بلند آواز میں یورپ میں بچھانہ بشانہ کھڑے ہونے کی پھر تائید کرتے ہیں۔ جبکہ کورونا وائرس کے باعث پاکستان کے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے ویڈیو پیغامات کے ذریعے کشمیریوں کے ساتھ اپنے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں اور دنیا کے علمبرداروں سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔